بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور پروردگار بھی، اور ہم سب اس کے بندے ہیں۔ وہی معبود ہے، وہی مسجود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ آج ملک ہندوستان کے صوبہ بہار کی راجدھانی پٹنہ شہر کے اے.این. سنہا انسٹیٹیوٹ کے اس کانفرنس ہال میں آل بہار پیام انسانیت فورم کانفرنس یعنی آل بہار مانوتا سندیش فورم کانفرنس میں تشریف فرما اپستھت اس اجلاس، اس کانفرنس اور اس سبھا کی ادھیکشتا کر رہے، صدارت فرما رہے وطن عزیز کی بڑی علمی و فکری شخصیت اور مانوتا اور انسانیت کے مفکر حضرت مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جنرل سیکریٹری آل انڈیا پیام انسانیت فورم لکھنؤ۔ اس کانفرنس میں اپستھت تشریف فرما بہت ہی بہار کی مقبول شخصیت حضرت مولانا انیس الرحمن صاحب قاسمی مدظ اللہ العالی، سابق ناظم امارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ۔ اسی کے ساتھ اس کانفرنس میں تشریف فرما جناب ارشاد اللہ آزاد صاحب، چیئرمین بہار سنی وقف بورڈ پٹنہ، جناب اشوک کمار صاحب، اور بڑی تعداد میں پورے بہار سے اس مانوتا سندیش ابھیان کی نمائندگی کر رہے، اس کو ریپریزنٹ کر رہے حضرات علماء کرام، اس شہر کے مختلف کالج اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس، طلبہ و طالبات، دوستو، بھائیوں اور برادران بہار، انسان کا انسانی امتیاز یہ ہے کہ اس کے اندر انسانیت کا اور مانوتا کا جذبہ اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ چونکہ انسان انسانیت کے بغیر ویسے ہی ہے جیسے پھول خوشبو کے بغیر۔ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ حضرت انسان کا، مانوتا کا امتیازی مقام اور اس کا مرتبہ اور اس کا اسٹیٹس اس میں ہے اس کے اندر انسانیت کا مزاج ہو اور انسانی اقدار و کردار بھرپور بدرجہ اتم موجود ہو، اس کے اندر انسانیت کا ایسا جذبہ ہو جو اسے دیگر مخلوقات اور حیوانات سے ممتاز کر دے، الگ کر دے، اور انسان محبت و ہمدردی کا، الفت و بھائی چارگی کا، امن و شانتی کا، پریم کا مظہر ہو، اس کا پرتو ہو۔ چونکہ انسان کے معنی ہی ہے الفت و محبت کے ہیں۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ ہم اس زمین پر سب سے پہلے، بلکہ ہمارا یہ یقین ہے کہ اس دھرتی پر ہم سب سے پہلے انسان ہیں، اس کے بعد کچھ اور، مذہب و مسلک، ذات پات، برادری بعد میں، کیونکہ ایک اچھا انسان ہی اچھا مذہبی ہو سکتا ہے، ایک اچھا انسان ہی اچھا دھارمک ویکتی ہو سکتا ہے۔ اور انسان کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر دھڑکتا ہوا دل، اور اس کی آنکھوں میں غریبوں اور کمزوروں کے لیے پانی ہو، اس کے تصورات اور سوچ بھی انسانیت کے فروغ کے لیے، اس کے آگے بڑھانے کے لیے مسلسل کوشاں ہو۔ ورنہ انسان کے اندر اگر انسانیت نہ ہو، اس کے اندر محبت کے جذبات نہ ہو، تو پھر انسان انسانیت کے بغیر ایسے ہی ہے جیسے نمک بغیر نمکینی کے، اور شکر بغیر مٹھاس کے، اور پھول بغیر خوشبو کے۔ جس طریقے سے نمک اگر اپنی نمکینی کھو دے تو اس نمک کا کوئی وقار نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، اس طریقے سے شکر اپنے اندر سے مٹھاس کی صلاحیت کو کھو دے تو اس شکر کا کوئی فائدہ نہیں، وہ بیکار ہے۔
ویسے ہی جس طرح پھول اپنے اندر خوشبو نہ رکھ سکے اور خوشبو نہ دے سکے، جس طرح وہ پھول بیکار ہے، ایسے ہی انسان اگر اپنے اندر انسانیت نہ رکھے، اس کے اندر مانوتا نہ ہو، اس کے اندر آشا کی کرن نہ ہو، اس کے اندر الفت و محبت نہ ہو، اس کے اندر بھائی چارہ اور پریم کی شکتی نہ ہو، تو وہ انسان پھر انسان نہیں ہے، اسے جانوروں کے باڑوں میں جا کے رہنا چاہیے۔ یہ واضح رہے کہ مزید پوری دنیا میں اس وقت سمجھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ وطن عزیز میں، کہ یہاں کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ وطن میں نفرت و عداوت کا ماحول پیدا کر رہے ہیں، انسان کے دلوں کو انسانوں سے توڑ رہے ہیں۔ حالانکہ اس طرح کرنے والے کی وجہ سے نقصان صرف ایک قوم کا، ایک کمیونٹی کا، ایک سماج کا، ایک دھرم کا نہیں ہے، بلکہ سارے لوگوں کا نقصان ہے، پورے ملک کا نقصان ہے، چاہے اس کا تعلق یعنی جو نفرت کا، دشمنی کا اور بھید بھاؤ کا جو ماحول پیدا کر رہے ہیں، اس سے صرف نقصان اس کا نہیں ہے، چاہے اس کا تعلق جس مذہب سے ہو، مسلک سے ہو، ذات سے ہو، برادری سے ہو، دھرم سے ہو، سماج سے ہو۔ چونکہ اگر کرتا ایک ہے، نقصان اٹھانا سب کو پڑے گا، اس لیے کہ ہمارا دیش مہان ہے، ہمارا دیش وشال ہے، ہمارا دیش اس گلدستے کی طرح ہے جس میں کئی طرح کے انیک پھول ہوں، اور ایسے ہی اس دیش میں کئی تہذیبیں ہیں، کئی تمدن ہیں، کئی مذاہب ہیں، کئی سویلائزیشنز ہیں، کئی دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں۔ اس طریقے سے گلدستہ میں سب طرح کے پھول ہوتے ہیں تو وہ گلدستہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اس طریقے سے کسی باغ میں جب بہت طرح کے پھول ہوتے ہیں تو وہ باغ خوبصورت ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہمارا دیش، اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، مختلف زبان کے بولنے والے، طرح طرح کی بھاشاؤں کا پریوگ کرنے والے لوگ ہیں، اسی لیے ہمارا دیش دنیا کا وشال اور مہان دیش ہے کہ ہم سب کا سمان کرتے ہیں، سب کا رسپیکٹ کرتے ہیں، سب کا آدر کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جین، جتنے بھی دھرم اور ذات اور پات کے ماننے والے ہیں، ہم سب کا آدرش کرتے ہیں، سب کا آدر کرتے ہیں، سب ہمارے لیے آدرش ہیں اور سب کا ہم سمان کرتے ہیں۔ اس لیے اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر کوئی ملک میں نفرت کا، بھائی چارے کو توڑنے کا ماحول اور ذات پات کی بنیاد پہ لڑانے کا ماحول اگر پیدا کر رہا ہے تو ایسے لوگ، مٹھی بھر لوگ ہیں جو اس طرح کر رہے ہیں، تو ایسے حالات میں چاہیے کہ جو لوگ سچے ہیں، جو لوگ دیش پریمی ہیں، جو لوگ مانوتا پریمی ہیں، جو لوگ انسانیت سے محبت کرنا جانتے ہیں، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ دیش امن، شانتی اور پریم اور سدبھاونا کے ساتھ یہ دیش ہمارا رہے اور چلے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اس طرح کے حالات اور سچویشن پیدا کرنے والوں کو روکے، ہر حال میں روکے، ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے، سختی کے ساتھ روکے، کیونکہ اس سے نقصان، اس سے جو ہے نقصان پورے ملک کا، پورے دیش کا اور تمام مانوتا کا ہوگا۔ اس لیے کہ یہ دیش ایسا کرنے والے کو اس طور پہ آپ سمجھیے کہ ایک کشتی ہو، ایک ناؤ ہو، اور وہ بیچ سمندر میں وہ کشتی ہو، اور کہیں ساحل، کہیں ٹاپو، کہیں اترنے کی اور ٹھہرنے کی جگہ نہ ہو، بیچ سمندر میں طوفان بھی ہو اور ہوائیں بھی چل رہی ہوں، لہریں بھی اپنے عروج پر ہو، اور ایسے حالات میں چند اس کشتی کے اندر ہر دھرم کے لوگ، ہر ذات کے لوگ، ہر برادری کے لوگ سوار ہو، اور کچھ لوگ انہی میں سے اس کشتی کے اندر سوراخ کرنے چلے جائیں، اس کے اندر چھید کرنے چلے جائیں، تو کیا اس چھید سے نقصان صرف کرنے والے کا ہوگا یا پھر سب کا ہوگا؟ اگر اسے نہ روکا گیا تو وہ کشتی ڈوب جائے گی، ناؤ ڈوب جائے گا، ناؤ کا نقصان تو ہوگا ہی ہوگا، پوری انسانیت ڈوبے گی، تمام پورے مانوتا کا خطرہ ہے اور نقصان ہوگا۔ اگر اسے روک دیا جائے گا تو مانوتا بچے گی، انسانیت بچے گی۔ ایسے ہی اسی طرح ہمیں اس ملک کو سمجھنا ہے کہ ہمارے ملک میں جو ماحول عداوت کا، دشمنی کا اور بھائی چارے کے خطرے کا پیدا ہو رہا ہے، کیا جا رہا ہے، اس کو ہم سمجھیں اور اس کو روکنے کی کوشش کریں، چونکہ اس آل انڈیا پیام انسانیت فورم لکھنؤ یعنی مانوتا سندیش ابھیان
دا میسج آف ہیومینٹی، یہ اس کو شروع کیا گیا تھا سن 1974 1974 میں، اور اس کا آغاز، اس کی شروعات، اس کی سٹارٹنگ کرنے والے اس دیش کے بہت مہان ویکتی، مہاتما بھی جسے کہا جا سکتا ہے، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو دنیا علیمیہ ندوی کے نام سے جانتی ہے، انہوں نے اس آرگنائزیشن کو، اس تحریک کو، اس سنستھا کو بہت وٹ کے بعد، بہت انتظار کے بعد 1974 میں جب دیکھا انہوں نے کہ ملک آزاد ہوا، پھر ملک بٹ گیا، اور 50 کے بعد پھر بٹنے کی سی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، ملک پھر ٹوٹنے کی کگار پہ ہے، انسان انسانیت کو بھولنا جا رہا ہے، مانوتا آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار ہے، یعنی جو چیز یہ تو کہیں سنا گیا تھا کہ انسان جانور جانور کو پھاڑے، شیر شیر میں لڑ جائے، جانور جانور کو چیر پھاڑ دے، لیکن جب یہ دیکھا گیا کہ انسان انسانیت کو ختم کرنے پہ جب لگ گئے تو ایسے حالات میں بہت انتظار کے بعد حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے اس آرگنائزیشن کو ایسے شہر سے شروع کیا جس شہر کا رشتہ اور جس شہر کا ناتا ہی ایشور سے، مالک سے، خدا سے تھا، وہ شہر الہ آباد، جس کے معنی آتے ہیں خدا نگری، یعنی ایشور کا شہر، وہاں سے انہوں نے اس سنستھا کو شروع کیا تھا، اور پوری طاقت کے ساتھ پورے ملک میں تمام برادران وطن کو لے کر اس کے تئیں سبھائیں ہوئی، جلسے ہوئے، کانفرنس ہوئے، اور انسانیت کی بنیاد پہ مذہب، دھرم، ذات، برادری، ان تمام کو الگ کر کے، ان تمام کو اپنے اپنے لوگوں کے حوالے کر کے انسانیت کی بنیاد پہ، ہیومینٹی کی بنیاد پہ، مانوتا کی بنیاد پہ تمام انسانوں کو، برادران وطن کو انہوں نے میسج دیا کہ انسانی پلیٹ فارم پہ آ کر، مانوتا کے منچ پر آ کر اس دیش کو بچانے کی کوشش کی جائے، محبت سے، پیار سے، اخلاق سے، کردار سے، مورالٹی سے، بھائی چارے سے، پریم سے، امن سے، شانتی سے، اور یہ پروگرام، یہ سبھا، یہ سنستھا آج تک پیام انسانیت مانوتا سندیش ابھیان کے نام سے پورے دیش میں اپنا کام کر رہی ہے، اور برادران وطن کے ساتھ اپنے محبت کے، بھائی چارے کے رشتے کو بڑھا رہی ہے، تاکہ یہ دیش کو اگر کوئی طاقت ہے جو بچا سکتی ہے، کوئی اگر فولادی طاقت ہے، کوئی اگر نظام ہے جو اس کو بچا سکتا ہے، تو وہ محبت کا، بھائی چارے کا، انسانیت کا، مانوتا کا، ہیومینٹی کا ہی وہ نظام ہے جو اس دیش کو نفرت سے، ٹوٹنے سے بچا سکتا ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جس طرح سے ایک گھر ہوتا ہے، اس کی فیملی ہوتی ہے، ہم سب، اور اس گھر کو اگر اس فیملی کا کوئی ممبر توڑتا ہے، غلط کرتا ہے، جس طرح سے پورے گھر کو تکلیف ہوتی ہے، ویسے ہی ہمارا یہ دیش ایک گھر ہے، ہم سب اس کے فیملی ممبر ہیں، اگر اس کو توڑنے کی کوئی کوشش کرتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی چاہیے، ہمارا دل پھٹ جانا چاہیے، ہمارے دل کے اندر احساس ہونا چاہیے کہ اس دیش کو بچانا ہے، ہمارا تعلق چاہے جس دھرم سے ہو، اپنے اپنے دھرم پر سب چلے، مبارکباد بھی ہے، لیکن جب بات دیش کے بچانے کی اور مانوتا اور انسانیت کو بچانے کی آئے تو انسانی پلیٹ فارم پر اور مانوتا کے منچ پر اور ہیومینٹی اور میسج آف ہیومینٹی کے اسٹیج پر آ کر ہم تمام انسانوں کو اور مانوتا کو بچانے کے لیے اپنے خون کو، اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو، اپنے وقت کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ آج کے اس آل بہار پیام انسانیت کانفرنس کے ذریعے پورے دیش اور پورے بہار کو یہی میسج، یہی پیغام، یہی سندیش ہے کہ امن و آشتی اور بھائی چارے کے ماحول کو پیدا کیا جائے، ورنہ اس انسان کا کیا فائدہ، اس انسان کا کیا تصور جس کے اندر انسانیت نہ ہو، اس انسان کی کیا قدر، کیا رسپیکٹ، کیا عزت، کیا سمان، اس کے اندر بھائی چارگی نہ ہو۔ جس طرح نمک کے اندر نمکینی نہ ہو تو وہ نمک بیکار ہے، اس طریقے سے شکر کے اندر مٹھاس نہ ہو تو وہ شکر اور چینی بیکار ہے، اس طریقے سے پھول کے اندر اگر خوشبو نہ ہو تو وہ پھول بیکار ہے، کچل دیے جانے کے قابل ہے۔ ایسے ہی اگر انسان کے اندر انسانیت نہ ہو تو اس انسان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ مانوتا کو اور انسانیت کے ساتھ ہمیں زندہ رہنا ہے اور دیش کو بچانا ہے، اور تمام اسٹوڈنٹ اور تمام طلبہ و طالبات، تمام چھاتر و چھاترا اور تمام ذمہ داران اور تمام بڑی شخصیات اور پرسنالٹیز سے اور مہان ویکتیز سے یہ اپیل ہے، یہ
یہ اپیل ہے، یہ درخواست، یہ ریکویسٹ ہے کہ اس مانوتا سندیش ابھیان کو اپنے تئیں لیں، اپنے گھروں میں، محلوں میں، سماج میں اس کو موضوع بنائے، ٹاپک بنائے، اور اس کو آگے بڑھانے کی، اس کے میسج اور پیام کو گھر گھر پہنچانے کی کوشش کریں۔ میں انہی باتوں کے ساتھ اور انہی چند اپنی گزارشات کے ساتھ اور اپنی ریکویسٹ اور اپیل کے ساتھ اور آپ سے اپنی بات کو اس طرح کے رکھے جانے کے ساتھ رخصت ہونا چاہتا ہوں اور اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کی حاضری کا، اور بہت بہت شکریہ آپ کی یہاں پہ تشریف آوری کا۔ ہم اس مالک کے نام پر ہی پھر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں جس نے اس سنسار کو بھی بنایا، دھرتی بنائے، چاند، سورج، آکاش، سیارے، سب چیزوں کو جس مالک اور خالق اور ایشور نے بنایا ہے، اسی کے ساتھ، اسی کے نام کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خون کے پیاسے دل میں ٹھنڈک سوز محبت سے ہوگی، خون کے پیاسے دل میں ٹھنڈک سوز محبت سے ہوگی۔ دنیا پانی مانگ رہی ہے، آگ چلے بھڑکانے ہم انسانیت کے، مانوتا کے اور ہیومینٹی کے ہم بن جائیں، اس کے چلانے والے، اس کے دیکھنے والے اور محبت کے پانی بانٹنے والے بن جائیں، نفرت و عداوت کو ختم کرنے والے اور اس کا ساتھ دینے والے نہ بنیں، بلکہ ملک کو بچانے کے لیے ان تمام خرابیوں کو، فسادات اور کرپشن کو ختم کرنے کے لیے آگے آئیں۔ بہت بہت شکریہ۔